السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت کی جیت پارٹ 9۔ بس بہت ہو گیا، پہلی بار وہ اس کے سامنے جھلا کر بولی، میں تمہاری ہر بات سہ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا ہر ظلم برداشت کر لوں گی۔ وہ قابل نظروں سے اس کی طرف جھپٹی، اپنی آنکھوں کو لگام دو ورنہ نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ اس نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچا۔ میرے سامنے آواز بلند کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ پیچھے کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر دروازہ کھولا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، اور تم نے وہی کیا جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہویز نے پوری طاقت سے اس کے بالوں کو کھینچا۔ چھوڑو شاہویز، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل درد سے کرا رہی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے بیڈ پر دے مارا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ بتاؤ مجھے، ورنہ… وہ آنکھیں پھاڑتا ہوا گھرایا۔ ورنہ کیا؟ اس نے اپنی پیشانی کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ورنہ ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں سنبل کے چہرے کو دہکا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ وہ سہم گئی، اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ سارے بٹن وہ کھول چکا تھا۔ سفید بنیان پسینے سے شرابور تھا۔ سینے کے بال بنیان کے کھلے گلے کی وجہ سے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ جینز پر بندھی بیلٹ کی طرف بڑھایا اور بکل کھول دیا۔ آہستہ آہستہ بیلٹ اتارنے لگا۔ شاہویز، شاہویز، نہیں، تم… شاہویز کے ارادے اسے نیک نہیں لگ رہے تھے، وہ اس سے گھن کھا رہی تھی۔ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیڈ کے ٹیک کے ساتھ چپکا لیا۔ وہ بیلٹ کو اتار چکا تھا۔ اس نے خونخوار آنکھوں سے ایک بار پھر اس کا شکار کیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کے اوپر جھکا تو سنبل نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دے دیا۔ مجھے دھکا دیتی ہے؟ مجھے؟ اس نے اپنے بائیں ہاتھ پر لپٹی بیلٹ کو کھولا اور اس کو داغنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک ضرب لگاتے چلا گیا۔ شاہویز، نہیں، نہیں، وہ چیختی چلاتی رہی، مگر اس سے رحم نہ آیا۔ مجھے دھکا دیتی ہے؟ مجھے؟ وہ بے لگام گھوڑوں کی طرح اس پر چڑھائی کیے ہوئے تھا۔ سنبل کا دایاں بازو سرخ ہو گیا۔ قریب تھا کہ اگر وہ ایک بار پھر اسی جگہ داغتا تو جلد پھٹ جاتی، خون کے فوارے پھوٹ پڑتے۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا، ایک درندہ تھا جس نے انسان کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس کی شکل انسانوں جیسی ضرور تھی، مگر صفت آدم خوروں کی طرح ہو گئی تھی۔ انسان کا لیبل لگانے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا۔ انسان بننے کے لیے انسانوں کی صفت اپنانی پڑتی ہے۔ انسان جس جنس کی صفت کو اپناتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت شاہویز نے درندوں کی صفت اختیار کی ہوئی تھی، تو وہ کیسے اسے انسان مان لیتی؟ شاہویز، شاہویز! اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا، ہچکیاں بن چکی تھیں، آنسوؤں سے جسم نے غسل کر لیا تھا۔ آخری وار نے اسے دنیا سے الگ کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی، ہونٹ پھٹے ہوئے، بھیگی آنکھیں، بال بکھرے ہوئے، جسم زخموں کے نشانات سے چور چور، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ وہ بے یارو مددگار اسی بستر پر جانے کب تک یوں ہی پڑی رہی۔ اب دوسری طرف، ایک ہاتھ میں ٹیپ تھامے اس کی نظریں سامنے پڑے اخبار پر مرتکز تھی۔ اخبار کے دائیں طرف ایک چائے کا کپ تھا، جو پچھلے آدھے گھنٹے تک ویسا ہی پڑا رہا تھا۔ اس نے ایک بھی گھونٹ نہیں پیا تھا۔ وہ ٹیب پر مختلف ویب سائٹس اوپن کیے غالباً کسی چیز کو سرچ کر رہا تھا۔ ایک نظر اخبار پر جاتی تو ایک نظر ٹیب پر کھلی ہوئی سائٹ پر۔ یہ جاب سرچنگ سائٹ تھی۔ وہ آج کل اپنے لیے جاب سرچ کر رہا تھا۔ جب انسان دنیا میں اکیلا ہوتا ہے نا، تو ایسے راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے جو اسے مصروف رکھ سکے، لیکن یہ اس کی بھول ہوتی ہے۔ اس کے کانوں میں چند ایک آواز گونجی۔ یہ شناسا آواز تھی۔ وہ ان الفاظ کو بھی پہچانتا تھا، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ تنہائی انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ وہ عقبے کی آواز تھی، مگر وہ یہاں کیسے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کی نظر ایک دراز پر پڑی، جسے وہ ہمیشہ بند رکھتا تھا۔ وہ صرف سال میں ایک بار کھولتا تھا، اور وہ بھی عقبے کی جانب سے دیے گئے کارڈز کو رکھنے کے لیے۔ وہ ہر سال اس کی برتھ ڈے کو اسے ایک کارڈ دیتی تھی، مگر اس نے کبھی انہیں کھول کر نہیں دیکھا تھا، بس گھر لا کر ایک دراز میں رکھ دیتا۔ مگر اس سال اس نے کارڈ کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی دیا تھا، جو اسے پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر کارڈ کے باہر
لگا ہونے کے باعث اس کی نظر خود بخود اس کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ اس نے ٹیب کو دائیں طرف رکھا اور اٹھ کر دراز کی جانب بڑھا۔ آج وہ اس کو پکار رہے تھے۔ دراز کھولتے ہی ایک روشنی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ روشنی محبت کی روشنی تھی جسے آج اس نے آزاد کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کارڈز کو اٹھا رہا تھا۔ سب سے اوپر وہی کارڈ تھا جس نے اسے یہ دراز کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ انسان سمجھتا ہے کہ پرہجوم راستے اس کی تنہائی کو دور کر دیں گے۔ لوگوں کو ہنستا دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اس کے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ذہاب۔ سکون اندر سے نصیب ہوتا ہے، اپنوں سے نصیب ہوتا ہے۔ انسان کو پرہجوم راستے تنہائی کا شکار تو کر سکتے ہیں، مگر دلی سکون میسر نہیں کر سکتے۔ دلی سکون حاصل کرنے کا واحد ذریعہ محبت ہے، اور محبت کے کئی روپ ہیں، اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ ذکر کے ذریعے ہی انسان سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے۔ اور تم جانتے ہو ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ وہ یاد دل ہی دل میں بھی ہو سکتی ہے، اور زبان سے بیان کر کے بھی۔ وہ پہلی بار ان الفاظ کی حقیقت کو سمجھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا۔ وہ تنہائی دور کرنے کے لیے ہی تو جاب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس ویرانی کو دور کرنے کے لیے جس نے چاروں اطراف سے اسے گھیرا ہوا تھا، اسے بے بس و مجبور کیا ہوا تھا۔ وہ تو بس ان کڑیوں کو توڑنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا۔ اور ذکر، اس کی بھی کئی منزلیں ہیں، کئی اقسام ہیں، لیکن سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے محبوب۔ ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کر کے ہی دل کو سکون پاتا ہے۔ اور تم جانتے ہو محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب وہ نہیں ہوتا جسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ محبوب وہ ہوتا ہے جو آپ کو چاہتا ہے، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، آپ کے درد کو بانٹنا چاہتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو پوچھنا چاہتا ہے۔ اگر ایسی صفات کے حامل کو اپنا محبوب بنا لیا جائے تو انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ طے اندھیروں میں بھی اسے روشنی مل ہی جاتی ہے۔ آپ کا محبوب خود آپ کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ آگے وہ پڑھنا چاہتا تھا، مگر نظر صاف نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے قطرات نے سیاہی کو پھیلا دیا تھا۔ الفاظ ایک دوسرے میں ضم ہو چکے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پڑھ سکے، مگر پڑھ نہ سکا۔ اس وقت پچھتایا کہ کاش وہ اسے پہلے پڑھ لیتا۔ آج اسے شاید اپنے سوالوں کا جواب مل جاتا۔ اس نے دوسرا کارڈ دیکھا اور اس پر محبت کو ڈیفائن کیا ہوا تھا۔ انسان کی پسند میں تو کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، مگر محبت میں نہیں۔ محبت نظر تو نہیں آتی، مگر پھر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مگر اسے دیکھنے کے لیے محبت کرنے والی آنکھیں چاہیے ہوتی ہے۔ محبت باتیں تو نہیں کرتی، مگر پھر بھی ہم سے باتیں کرتی ہے۔ اس سے باتیں کرنے کے لیے محبت بکھیرنے والی زبان چاہیے۔ محبت کے الفاظ کو تو ہر کوئی سن سکتا ہے، مگر اسے سمجھنے کے لیے محبت کرنے والا دل اور دماغ چاہیے۔ وہ ابھی مزید کارڈ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن دروازے پر دستک کی وجہ سے وہ مزید پڑھ نہ سکا۔ اس نے کارڈ ٹیبل پر رکھے اور دروازے کی طرف چل دیا، مگر اس کا ذہن ابھی بھی انہی کارڈز اور الفاظ میں اٹکا ہوا تھا۔ تم؟ برجستہ اس کی زبان سے نکلا۔ ہاں، کیوں نہیں آ سکتے؟ اغبی نے بلا اجازت اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انصر بھی لاؤنج میں آ گیا۔ جب کسی کو دل سے یاد کیا جاتا ہے نا، تو وہ خود بخود آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، چاہے آپ کے اور اس کے درمیان کتنے ہی فاصلے کیوں نہ ہو۔ وہ ان فاصلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بس آپ کے پاس چلا آتا ہے۔ ایک روز لائبریری میں اس کے پاس بیٹھ کر اغبی نے یہ الفاظ کہے تھے، شاید صحیح کہے تھے۔ آج اسے محسوس ہوا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ ابھی بھی دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور ان کے پاس آ بیٹھا۔ یہ انصر ہے، فائق کا بڑا بھائی، اغبی نے تعارف کروایا۔ جواباً وہ مسکرا دیا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ ذہاب نے کچن میں جانا چاہا۔ نہیں ذہاب، مجھے تم سے بات کرنی ہے، انصر نے کہا۔ ٹھیک ہے، بات تو کافی پیتے ہوئے بھی ہو جائے گی، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلا گیا۔ کیا ہمیں یہ بات کرنی چاہیے؟ ذہاب کے جانے کے بعد انصر نے اغبی سے پوچھا۔ کیوں نہیں، یقین رکھیے کچھ نہیں ہوگا، اس نے حوصلہ دیا۔ یہ لیجیے کافی۔ ذہاب نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی، شاید وہ مسکرانا ہی بھول گیا تھا، تبھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آنا ہی بھول گئی تھی۔ اچھا لگا۔ اغبی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو بالکل چاند سا روشن تھا، بنا کسی عیب کے۔
क्या मतलब? वो मतलब न समझा। तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटते हुए कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर वो पल भर के लिए मुस्कुराई। लेकिन शायद मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट एक बार फिर से छीन लूँगी। उसने कदरे अफसोस करते हुए उसकी तरफ देखा। वो उसकी बात का मतलब न समझ सका। ये सुनकर वो चौंक गया। उसकी नज़रों की तमानियत गायब हो गई। जो प्यार का नाटक उसने तुम्हारे साथ किया था, आज वही नाटक वो अंसर के साथ कर रही है। ये बात ज़ुहाब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। नाटक नहीं किया था उसने झिल्लाते हुए कहा। ज़ोहब। पहली बार उसकी ज़बान से ज़ोहाब की जगह ज़ोहब निकला था। मेरा नाम ज़ोहब नहीं ज़ोहाब है, और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ। उसकी आंखों में नमी उभर आई, मगर वो नमी शायद अब उसकी काबू में आ चुकी थी। ज़ोहाब, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? इस बार अंसर ने सवाल किया। हाँ, मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि कल तक करता था, समझे तुम? और मरते दम तक करता रहूँगा। उसकी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें है। उसका लहजा अब नरम पड़ने लगा था। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा ज़िंदा रहती है। दिल के किसी कोने में, अंधेरों की लपेट, बादलों की गरज में, सावन की बारिशों में, ख़ज़ा की हवाओं में भी वो ज़िंदा रहती है। उसका एहसास मांद ज़रूर पड़ जाता है, मगर ख़त्म नहीं होता। आँखों का जब टूट चुका था, उगबी की आंखें भी बहने लगी थी। शायद जो एहसास वो महसूस करती थी, आज वही एहसास वो ज़ोहाब की आंखों में भी देख सकती थी। मगर वो एहसास उसके लिए नहीं था, वो एहसास किसी और के लिए था। इस एहसास की वजह कोई और था, और शायद इसी सबब आंसू निकले थे। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी अब। इससे पहले कि वो एक बार फिर टूट कर बिखर जाता, उसका वजूद रेजा रेजा हो जाता। उसने उन्हें जाने को कह दिया। वो भी उसकी हालत समझ चुके थे, इसीलिए चले गए। मगर कई सवाल थे जो भी पूछ रही थी अपने खामोश लबों से। शायद वो सुन भी रहा था और जवाब भी दे रहा था, मगर कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, चेहरे का रुख दीवार की तरफ फेर लिया। क्या उसकी खातिर मेरी मोहब्बत को भी फरामोश कर सकते हो? आंखों ने पलटने की ख्वाहिश की थी। उसके लिए तो मैंने अपनी ज़ात तक को फरामोश कर दिया, भीगी आंखों ने जवाब दिया था। ज़ात में और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। आंखों की चाह पूरी हो गई। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा था। मगर मेरे लिए दोनों एक से है। वो अभी भी उसकी तरफ पुश्त किए हुए था। तुमने खुद ही कहा था मुझे कि मोहब्बत में दर्द मिलता है, तो फिर मैं इस दर्द को क्यों सह रहे हूँ? मोहब्बत की दूसरी रस्सी को क्यों नहीं थाम लेते? वो उसके पलटने का इंतज़ार कर रही थी। अगर दूसरी मोहब्बत में भी दर्द ही मिला तो? अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए वो पलटा था। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगी। उसने पलक झपकी तो आंसू उसकी दहलीज पर गिर पड़े। मेरे हिस्से का दर्द भी सह सकोगी? वो आगे बढ़ने लगा। तुम्हारा हर दर्द सह सकती हूँ, बस एक बार तुम हाँ तो कहो। वो बाहर निकल गई। पीछे से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आंसुओं के कतरे अब भी उसकी दहलीज पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो ज़मीन बोस होता गया। अपनी शहादत की उंगली से उसके आंसुओं को सहारा देने की कोशिश की। उसकी उंगली उसके आंखों से निकलने वाले आंसुओं से तर हो गई। एक अजीब सा एहसास उसने महसूस किया, किसी अपनेपन का। काश मैं कुछ कर सकता। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए उसने उसी उंगली का सहारा लिया तो वो नमी उसकी आंखों में चली गई, मोहब्बत की नमी। अब दूसरी तरफ उससे अपने होने वाले साजन के साथ बिठाया जा चुका था। सबकी नज़रें उसके हसीन और जमील लहंगे पर थी। उसका वजूद इस लहंगे में निखर चुका था, मगर वो अफसरदा थी। मगर कोई महसूस नहीं कर सकता था, या फिर सब अनजान बने हुए थे। उसके हाल दिल से करीब था कि आंखों से आंसू निकल जाए और गम जाहिर हो जाए, मगर एक हवा के झोंके ने उसके बेचैन दिल को राहत पहुंचाई थी। उसके बेकरार दिल को एक पल के लिए करार आ गया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो यहीं कहीं है, उसके बिल्कुल पास है, उसके दिल के पास है। नहीं, वो दिल में तो पहले भी था, अब शायद वो दिल से बाहर, उसकी नज़रों के सामने था। मगर कहाँ? उसे नज़र क्यों नहीं आ रहा था? उसने देखना चाहा, मगर कहीं नहीं था, कहीं उसका वजूद नहीं था। सब चेहरे शनासा थे, मगर एक शनासा चेहरा गायब था।
اس کی خوشبو کو وہ محسوس کر سکتی تھی مگر دیکھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے ساتھ عجیب سا کھیل کھیل رہا تھا، اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو، بالکل میرے پاس، میری آنکھوں کے سامنے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ پلیز میرے سامنے آ جاؤ، تمہیں میری محبت کا واسطہ، بس ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ پلیز، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ مجھے اتنا مت تڑپاؤ، میری محبت کو مت آزماؤ، میں تمہاری طرح مضبوط نہیں ہوں، میں بکھر جاؤں گی، شاید پھر کبھی سمٹ نہ سکوں۔ اس سے پہلے کہ میرا وجود پارا پارا ہو جائے، تم آ جاؤ، پلیز آ جاؤ۔ شاید دعا قبول ہو گئی۔ کسی کے قدموں کی آواز سامنے سے آتی معلوم ہوئی، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ دوسری طرف لیکن آج اس کی سوچوں کا محو نادیہ نہیں تھی، آج اس کے خیالوں میں سنبل تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشوں کے نشانات اس کی آنکھوں کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ہو نہ ہو کوئی بات تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ نشانات ایسے ہی تو جسم پر نہیں ابھرتے، مجھے جاننا ہوگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور تکیے کو گود میں رکھ کر کونیاں اس پر جما لیں۔ نیم مدھم روشنی نیلی شرٹ دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی جانا چاہیے یا پھر صبح؟ وہ سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور انصر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تو شہویز بھی ہوگا، اسے انصر کے آنے کی کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ ابھی بھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ انصر نے وارڈروب سے کرتا پاجامہ نکالا اور واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ شہویز کی موجودگی میں وہاں جانا ٹھیک نہ ہوگا، مجھے صبح ہوتے ہی جانا ہوگا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انصر واش روم سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر۔ مجھے ایک بار ناز سے بات کرنی چاہیے، ہاں مجھے کرنی چاہیے۔ اب تمام سوالوں کا جواب صرف وہی دے سکتی ہے، صرف وہی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ناز سے ملے گی، اس سے بات کرے گا۔ بولو، کیا بات کرنی تھی تم نے؟ ناز اس کے سامنے نارنگی سوٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح کھلے تھے مگر آج ان میں وہ کشش نہ تھی جنہیں وہ ہمیشہ محسوس کرتا تھا۔ سب کچھ ایک فریب لگ رہا تھا۔ ذوحاب سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اس کی باتوں میں وہ چاشنی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا، صرف ایک سچ نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ دوستی کا؟ اس نے بے اعتنائی برتتے ہوئے جواب دیا، مگر آنکھیں مسلسل چرا رہی تھی جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ نہیں، دوستی نہیں تھی وہ۔ مجھے سچ بتاؤ ناز، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اسے کچھ شک ہوا تھا، وہ لازمی کچھ نہ کچھ اس سے چھپا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ مدد؟ کیسی مدد؟ اس نے مسکرانا چاہا مگر مسکرا نہ سکی۔ دیکھو، تمہاری مسکراہٹ بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دیکھو، مجھے سچ بتاؤ۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ دیکھو انصر، تم بہت اچھے لڑکے ہو مگر وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، ہچکچاؤ مت، بس سچ بتا دو، میں بس سچ جاننا چاہتا ہوں۔ شاید وہی سچ تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھی مگر الفاظ جیسے لڑکھڑانے لگے تھے۔ بات یہ ہے کہ پہلے میں واقعی ذوحب کو صرف پسند کرتی تھی۔ میرے نزدیک اس کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میرے لیے صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ محبت، وفا، وعدے میرے لیے صرف دھوکہ تھے، صرف فریب تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑا کہ میں اس سے نہیں، اس کی طرف سے دی گئی آسائش کو پسند کرتی تھی۔ اس کا پانی کی طرح پیسہ بہانا اچھا لگتا تھا مگر اس نے توقف کیا تھا۔ انصر تو شاید یہ سن بھی نہ سکتا تھا اگر عقبی اسے حوصلہ نہ دیتی۔ وہ آج بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ کاش میں کچھ کر پاتی، ان دونوں کو ایک کر سکتی، کاش۔ ذوحاب کے فلیٹ سے واپسی پر اس نے زیر لب کہا تھا مگر رات کی خاموشی نے اس کے الفاظ کو انصر کی سماعت تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن تم بھی تو ذوحاب سے محبت کرتی ہو؟ اس نے استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہاں، میں ذوحاب سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، مگر میں صرف اپنی محبت کی بنا پر ذوحاب کو اس کی خوشیوں سے الگ تو نہیں کر سکتی۔ اس کی خوشی کسی اور کے ساتھ ہے تو پھر بھلا میں کیسے راستے میں آ سکتی ہوں؟ اس کی نظریں شیشے سے باہر سنسان فٹ پاتھ پر تھی جہاں پر کسی کے قدموں کے نشانات تھے، شاید کسی راہ گزر کے جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے گزرا تھا۔ محبت صرف پانے کا ہی تو نام نہیں ہے، محبت میں قربانی بھی تو دی جا سکتی ہے، اور محبت میں دی گئی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔
کبھی نہ کبھی اس کا صلہ لازمی ملتا ہے، محبت پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آتی ہے۔ تم ذوحاب کو ہی دیکھ لو، 4 سال پہلے چھوڑ کر جانے والی محبت نے آج پھر اسی کے در پر دستک دی تھی۔ مجھے یقین ہے اس بار محبت اس کو درد کے بھنور سے ضرور نکال دے گی، اس کو وہ ہر خوشی دے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ نشانات پیچھے چلتے گئے، وہ آگے بڑھتے گئے، مکانات چلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساکت ہو اور باقی ہر شے حرکت میں ہو۔ اکا دکا کار ان کو کراس کر کے آگے نکل جاتی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی، مگر وہ غائب نہ ہو سکے، شاید اپنی سست رفتار کی وجہ سے۔ کیا تم اپنی محبت کو بھلا سکو گی؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ وہ واقعی اس کی قربانی پر رشک کر رہا تھا۔ محبت تو یہ بھی کرتا تھا سخا ناز سے، مگر اس نے تو کبھی اس قربانی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ نہیں، محبت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ محبت تو سانسوں کی طرح آپ کی روح کا حصہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو کسی بنا پر اسی محبت کے جذبے کو دبانا پڑتا ہے، مگر وہ بھی آپ کو اپنی محبت کی خاطر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی آنکھیں کسی قدر پرنم ہو گئی تھی، ہوا کے جھونکے اس کی زلفوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مگر کیا؟ اس نے خیالوں کو جھٹکے ہوئے سے استفسار کیا۔ مگر اس کے جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاید میں نے برا کیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ واپس جا کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگوں، مگر ہمت ہی نہیں تھی۔ کئی بار سوچنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اس کا سامنا کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ اس کی محبت سے ڈرتی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے کیے پر اسے پچھتاوا تھا۔ تو اب کیا تم اس کے پاس لوٹنا چاہتی ہو؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اگبی کے کہے گئے لفظوں کے آگے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ انصر، کیا آپ میری مدد کریں گے ذوحاب اور سخا ناز کو ملانے کے لیے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ ناز سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بار میری خاطر آپ سخا ناز سے ذوحاب کے بارے میں بات ضرور کیجیے گا۔ اگر وہ لوٹنا نہیں چاہتی تو میں اسے مجبور نہیں کروں گی، مگر اگر وہ واپس آنا چاہے تو پلیز اسے روکیے گا مت۔ ضروری تو نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ وہ دو محبت کرنے والوں کو ملانا بھی تو ایک ثواب کا کام ہے۔ وہ اس وقت کچھ نہ کہہ سکا، بس آنکھیں اسی کے لبوں پر جمی رہی۔ وہ اس سے کیا مانگ رہی تھی؟ اس کی زندگی، اس کی محبت؟ دل نے چاہا کہ صاف انکار کر دے، مگر ایک قوت نے اس کو کوئی جواب دینے سے روک دیا۔ اس کو گھر میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دیکھو انصر، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنی انگلیوں سے ٹیبل پر کچھ کھرچ رہی تھی، شاید نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، مجھے کسی بھی بات کا برا نہیں لگے گا، لیکن اگر سچ ہوا تو، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو مجھے واقعی بہت برا لگے گا۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی آنکھوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس نے پیاسی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس نے غیر یقینی لہجے میں جواب دیا۔ سچ؟ ایک دم اس کا ہاتھ انصر کے ہاتھوں سے نیچے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ٹیبل پر تھا۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو، لیکن اگر تمہیں برا لگا تو آئی ایم سوری۔ میں تمہاری خاطر اسے بھولنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غیر یقینی تھی۔ نہیں، مجھے تمہاری بات کا برا نہیں لگا۔ اس نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ پھر میرا ہاتھ ایسے کیوں چھوڑا؟ اس کا سوال بجا تھا۔ جس انداز سے اس کا ہاتھ چھوٹا تھا، کوئی بھی دیکھتا تو شاید یہی سمجھتا۔ وہ تو میں نے اس لیے چھوڑا کہ اب میں وہ حق کھو چکا ہوں۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر وہ قابو کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے ہاتھوں کو تھامنے کا حق صرف ذوحاب کا ہے۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر آنکھوں پر اس کا کنٹرول نہ چل سکا۔ آنکھوں کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ تھا۔ جسم کا ہر عضو اس کے دماغ کے کنٹرول میں تھا، اور دماغ نے سب پر قابو پا لیا، مگر دو چیزیں اس کے بس سے باہر تھیں، دل اور آنکھیں۔ دونوں نے آنسو بہائے بغیر دل کے آنسو بہائے، مگر دل کے آنسو تو دل میں ہی اٹک گئے، لیکن آنکھوں کے آویزہ ہو گئے۔ تم بہت اچھے ہو۔ اس کے بے جان پڑے ہاتھ پر سخا ناز نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر جو بے چینی تھی وہ غائب ہو گئی۔ ایک عجیب سی کشش اس کے چہرے پر آویزہ تھی جو انصر محسوس کر رہا تھا۔ اب دوسری طرف، میں جانا تو نہیں چاہتی مگر جانا ہوگا۔ نادیہ نہر کے ساتھ ساتھ فائق کے کندھے کو تکیہ بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔
لیکن میں کیسے گزاروں گا وقت تمہارے بنا؟ مجھے تو تمہاری عادت ہو گئی ہے، بنا دیکھے کہا تھا۔ عادت بدلی بھی تو جا سکتی ہے نا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، مگر اس کو تسلی بھی دینا ضروری تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی عادت بدل لو گی۔ وہ بھی اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹائے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں ایسی نظر آتی ہوں؟ اس نے ایک گھوسا اس کے پیٹ پر مارا۔ ایک قہقہا فضا میں گونجا۔ تمہاری ہر عادت بدل سکتی ہے مگر یہ عادت نہیں بدل سکتی، اس نے نادیہ کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ بدل ہی نہیں سکتی، سمجھے؟ وہ بھی ہنستے ہوئے اس کی محبت کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ لیکن جانا کیا ضروری ہے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ ہاں، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے جانا ہوگا، اس نے وجہ بتائی۔ میں بھی تمہارے ساتھ لاہور آؤں؟ وہ اس کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، تم نہیں آ سکتے۔ میں نے ابھی گھر والوں سے تمہارے بارے میں بات بھی نہیں کی۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ پروان چڑھاتے اگرچہ 4 سال بیت گئے تھے، مگر ایک بار بھی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس رشتے کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کر سکے۔ تو پھر کب کرو گی بات؟ اس کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرنے لگے تھے۔ اس بار میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں گھر والوں سے بات کر کے ہی لوٹوں گی۔ کاش ایسا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی خلش تھی، ایک خلا تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ پاس ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے دور تھے، میلوں کی مسافت تھی جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ اس خلش کو، اس خلا کو دیکھ سکتا تھا مگر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ فضا اس سے کچھ کہہ رہی ہو۔ وہ محبت کی زبان سمجھ سکتا تھا مگر خاموشی کی زبان کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مگر شاید آج کے بعد اسے خاموشی کو بھی سننا ہوگا، اس سے بھی باتیں کرنا ہوگا، ایسا اس کا دل کہہ رہا تھا۔ دل میں پتہ نہیں کیوں ایک ڈر جنم لے رہا ہے۔ اس نے اپنے ڈر کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، کہیں یہ ڈر تو نہیں تمہیں پریشان نہیں کر رہا کہ پیچھے سے نئی گرل فرینڈ کا مجھے علم ہو گیا تو تمہاری دھلائی کتنی ہوگی؟ اس نے پھلجھڑی چھوڑی تھی۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنا چاہتی تھی اور بجھے چہرے کے ساتھ اس کو رخصت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ آگے بھاگنے لگی اور وہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر ان دونوں نے یادوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جو ان کو جینے میں مدد دیتی۔ نادیہ کے چلے جانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اسے تو سنبل سے ملنے جانا تھا، مگر نادیہ کے فون آنے پر وہ بالکل بھول گیا۔ اس کی ذہن صرف نادیہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا، مگر اب نادیہ کے جانے کے بعد ایک بار پھر سنبل کا خیال آیا۔ مجھے اب جانا ہوگا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے گھر کی طرف جانے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر بیل دی تو سامنے شاہویز تھا، وہی ہنستا مسکراتا چہرہ۔ تم شاید فائق ہو نا؟ شاہویز نے بغل گیر ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، سنبل کا دوست، اس نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اندر آؤ۔ وہ اسے ٹی وی لاؤنج میں لے گیا۔ اور سناؤ، کیا حال چال ہے؟ کیسے گزر رہے ہیں دن؟ اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ، کیسی گزر رہی ہے آپ کی شادی شدہ زندگی؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ دراصل سنبل کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر براہ راست سوال نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھی گزر رہی ہے، بس آج بھی وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی ہے۔ جب دیکھو کہیں نہ کہیں جانے کی ضد کرتی رہتی ہے۔ آج تو میں نے کہہ دیا کہ جہاں جانا ہو چلی جایا کرو، بھلا اب ہر جگہ میں جاتا اچھا لگوں گا کیا؟ لوگ سمجھیں گے کہ جورو کا غلام ہے، کبھی اپنی بیوی کا دامن چھوڑتا ہی نہیں۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی، اس کی نظریں بھی ایک عجیب سا تاثر رکھتی تھیں۔ اوہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس نے جیسے افسوس کیا تھا۔ کیوں؟ اگر پتہ ہوتا تو نہ آتے؟ اس کی نظریں اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے تاثرات کو پڑھنا چاہتا تھا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ 5-10 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے اجازت طلب کی۔ شاہویز اسے دروازے تک رخصت کرنے آیا۔ پھر لازمی آنا۔ جی ضرور۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ لیکن وہ پلٹا تو سامنے کوئی نہ تھا، صرف دروازہ تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ سنبل کا تو فیصل آباد میں کوئی رشتہ دار ہی نہیں، اس کے سارے رشتہ دار تو سندھ میں ہیں اور وہ ان سے ملنے کی بھی کوئی خواہش بھی نہیں رکھتی۔ یہ شاہویز نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے سامنے گھر کی طرف دیکھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی، وہاں ایک عکس تھا، شاید کسی لڑکی کا۔ اس کا شک حقیقت کا روپ دھارنے لگا تھا، اس کا خیال سچ ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ سنبل ہی ہے۔ لیکن شاہویز نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی نظریں بس اس عکس پر ہی مرکوز تھی۔ اس نے اوپر جانے کی جگہ ڈھونڈی، ایک پائپ کے سہارے سے وہ بالائی منزل پر پہنچ گیا۔ تم
سنبل نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا جو بار بار کھڑکی کو آہستہ آہستہ کھڑکا رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے ہوٹ ہلائے مگر وہ سن نہیں پائی، مگر اس نے بنا سنے ہی کھڑکی کھول دی۔ وہ اندر آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سہمی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ بہت آہستہ بول رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ دروازہ صرف باہر سے بند ہے، اگر شاہویز نے اندر کی آوازیں سن لی تو۔ وہ فوراً دروازے کی طرف لپکی اور چٹکنی لگا دی۔ کیا ہوا؟ تم سہمی ہوئی کیوں ہو؟ وہ اس کے ڈر کو محسوس کر چکا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ کوئی لفظ بھی صحیح طریقے سے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ تم اتنا بوکھلا کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس کی نظر اس کے بازوؤں کے نیل کی طرف گئی۔ وہاں نیل کے نشانات آویزاں تھے۔ پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ ہونٹوں پر زخم کے نشانات، گالوں پر آنسوؤں کے خشک راستے، ماتھے سے ایک خون کی خشک لکیر واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ حالت کس نے کی ہے تمہاری؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ، پلیز آہستہ بولو ورنہ وہ سن لے گا۔ وہ اسے آہستہ بولنے کے لیے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا سنبل؟ پلیز سچ بتاؤ۔ اس کے لہجے کی نرمی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنکھیں ایک بار پھر برسنا شروع ہو گئی۔ برباد کر دی اس نے میری زندگی۔ وہ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے اس کے قدموں میں آ گئی۔ وہ روحان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے حوصلہ دیتا، ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ سامنے آ وارد ہوا۔ تو میرا شک صحیح تھا۔ اس کی آواز وہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ پہلے اس آواز میں شیری تھی اور اب صرف قہر۔ تم نے اچھا نہیں کیا شاہویز، اس نے عقابی آنکھوں سے وار کیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے للکارتا ہے۔ اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہیں، سنبل نے چھڑانے کی کوشش کی مگر شاہویز نے اسے پیچھے ڈھکیل دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پھر سے جا لگی۔ بے شرم، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ اب خاموش رہنا اس کے بس سے باہر ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے گریبان کو آزاد کروایا۔ میری بیوی، میں جو چاہے وہ کروں۔ تم کون ہوتے ہو؟ اس کی آنکھیں خوخار تھیں۔ اس کا دوست، اس کے لہجے میں بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ دوست یا عاشق؟ طنزیہ لہجے میں سوال کیا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اس طرح کی بدتمیزی کو سہ نہیں سکا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ بکواس میں کر رہا ہوں؟ میں اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے اس نے اپنے جبڑے بھیجے۔ دن دہاڑے کسی کی بیوی کے کمرے میں چوروں کی طرح آنا اور کیا شریفوں کا کام ہے؟ اس نے زوردار جھٹکے سے اسے بیڈ کی بائیں طرف پٹک دیا۔ اس کا ماتھا زخمی ہو گیا تھا مگر یہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا جتنا اس کے الفاظ کا گھاؤ تھا۔ شاہویز، چھوڑ دو۔ آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ اپنے عاشق کو اس حالت میں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کے بالوں کو بے دردی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ چھوڑو اسے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سنبل کو اس نے آزاد کروایا۔ میں نے کہا سنبل کو چھوڑو۔ ایک دھکے سے اس کو پیچھے پٹک دیا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ فائق، چلے جاؤ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں تمہیں شیطان کے چنگل میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے سنبل کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جانا چاہا۔ مجھے شیطان کہتا ہے؟ مجھے؟ اس نے پیچھے سے فائق کے سر پر وار کیا۔ سر سے خون کا ایک فوارہ ابلنے لگا۔ فائق! اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زخم بہت گہرا تھا۔ کانچ اس کے سر کے اندر تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے سنبل کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے سر پر رکھا تو پورا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ میری بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے؟ اس نے پے در پے وار کیا۔ اس کے سر پر دوبارہ سے وار کرتا گیا۔ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ شاہویز، پلیز اسے کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو۔ الفاظ منہ سے نکلنا بھول گئے۔ وہ زمین پر آ گرا۔ اس کی مدد کو آنے والا اب خود مدد کا محتاج تھا۔ پورا سر لہو لہان ہو چکا تھا، چہرہ لہو سے دھل چکا تھا، سفید شرٹ لال خون سے رنگ چکی تھی۔ شاہویز، پلیز اسے ہسپتال لے کر چلو، پلیز۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی شاہویز پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ مرنے دو اسے یہیں پر۔ اس نے اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے بھی ابل پڑا۔ فائق! الف کو
اس نے اتنا کھینچا جتنا کہ وہ کھینچ سکتی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے درد کو بیان کر رہے تھے۔ اپنی محبوبہ کو بچانے آیا تھا بیچارہ، خود موت کی دہلیز کو پار کر رہا ہے۔ تمسخرانہ ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ فائق پلیز آنکھیں کھولو، فائق پلیز۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، آخری سانسیں روا تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کرب اتنا زیادہ تھا کہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ فائق پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کے ہاتھ بھی خون سے رنگ گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی جان بچائے۔ صرف چند سانسیں اٹکی ہوئی تھی، ان کو کیسے روکے۔ چھوڑو اسے۔ ایک جھٹکے سے سنبل کو فائق سے علیحدہ کیا اور فائق کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ وہ اس کا پیچھا کرنے لگی تو اس نے کمرے کو باہر سے لاک لگا دیا۔ وہ دروازہ بجاتی رہ گئی، کھولو دروازہ، پلیز دروازہ کھولو۔ کیا کرنے والے ہو تم فائق کے ساتھ؟ وہ چیخ کر پوچھ رہی تھی۔ باہر سے ایک چیخ کی آواز آئی، آہ! ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے آنسوں میں پہلے سی روانیاں نہیں رہی۔ فائق برجستہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی۔ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھا اور چیخ کو قابو کرنے کی کوشش کی جو شاید اس کے دل سے نکلی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی جا رہی تھی۔ شاہویز، شاہویز، جانے دو اسے۔ دل پکار رہا تھا مگر الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوگا اس کے آگے۔ کیا فائق مر جائے گا؟ اب نادیہ کا کیا ہوگا فائق کے مرنے کے بعد؟ اور سنبل کو کون بچا پائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔